یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 1 سال کی راتوں کو جا کر یہ کتاب لکھ کر ثابت کر دیا. کرم آج بالائے وَإِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ، بے شک تمہارا دوست اور مددگار اللہ ہے. اولیاء، مومنین، صالحین کو اپنا مددگار سمجھنا یہ خلاف توحید نہیں بلکہ عین توحید ہے، جس کا میں مولا. تو پہلے حضور نے فرمایا میں مولا، پھر فرمایا فہذا علی مولا، یہ علی بھی مولا. اور جس شے کو قرآن نے بیان کر دیا، اس قرآن کی بیان کردہ حقیقت کا اقرار ایمان ہے. 5 وقت کے فرائض یہ علامت ولایت نہیں، یہ علامت ایمان ہے. اگر کوئی ان فرائض کا بھی تارک ہے تو حضور نے فرمایا اس میں اور کافر میں تو فرق ہی کوئی نہیں. میں پہلی شے جسے قرآن نے بیان کیا الذین یقیمون الصلاۃ، کیا ہے؟ اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا. غوث کہتے تھے، اور وہ اللہ کا ولی اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جب چاہتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور جب چاہتا ہے لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے. عبد القادر جیلانی کی طرف مڑ کے دیکھنے لگے تو آپ فرمانے لگے کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اس کے ولی کا جا کے امتحان لوں. نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں. جناب اللہ حافظ ذیشان صاحب آئے. حافظ قسیم صاحب نے تو مشرف صاحب نے جی حافظ مشرف صاحب آئے. چند منٹ کے لیے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ. تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے بہت آنکھیں. تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے بہت آنکھیں. بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ. حقیقت میں بہت بڑھ کے ہے عرش مولا سے. حقیقت میں بہت بڑھ کے ہے عرش مولا سے. زمین جس پہ ہو نقش پاک تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ. دم آخر ذرا مشرف پہ اتنا کرم کرنا. دم آخر ذرا مشرف پہ اتنا کرم کرنا. ہو اس کے لب پہ جاری کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یزید کو لعنت کا مسئلہ جو ہے
یہ اس دور کا سب سے بڑا آپ کا کارنامہ اور علم خدمت اور آل رسول کی غلامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جب لوگ بے بانگے دہل ممبروں پہ بیٹھ کر یزید کا دفاع کر رہے تھے اور یہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو آج تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا، ہمیں تو کوئی آج تک ایسا ثبوت نہیں ملا کہ یزید نے حکم دیا ہو کہ امام علی مقام کو قتل کرنے کا، امام علی مقام کو قتل کرنے کا، تو ہم کس بنیاد کے اوپر یزید کو کافر کہیں؟ جب لوگ در پردہ لوگوں کے دلوں سے امام علی مقام کے مقام کو کم کر کے یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 1 سال کی راتوں کو جا کر یہ کتاب لکھ کر ثابت کر دیا، ارے آج حسینی غلام بھی زندہ ہیں، ارے آج حسینی غلام بھی زندہ ہیں، اور علم کے ساتھ جہاد کرنے والے بھی زندہ ہیں، علم کے ساتھ جہاد کرنے والے بھی زندہ ہیں۔ یہ غلامی کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہماری غلامی کی حدیں کچھ اور ہیں، ہماری غلامی کی حدیں کچھ اور ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو کتاب ہے، انشاءاللہ آج ہم اپنے قاری صاحب جو ہیں ان کو علامہ صاحب کے ہاتھ سے گفٹ دیں گے۔ کسی کو اس مسئلے کی ضرورت ہو تو وہ قاری صاحب سے مل سکتا ہے۔ تو اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، میں بلا تمہید اپنے معزز مہمان جناب جی چلیں، حکم ہوا ہے کہ حافظ قسیم صاحب سے 2-3 شعر سن لیں، 2 شعر سے پڑھیں جی۔ حافظ قسیم صاحب تشریف لائیں جی، جلدی کریں۔ کرم آج بالائے بام گیا ہے، کرم آج بالائے بام گیا ہے، زبان پر محمد کا نام گیا ہے، زبان پر محمد کا نام گیا ہے، کرم آج بالائے اور مزہ جب گئے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ جب گئے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز
میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، بس نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے حافظ قزیم صاحب۔ تو یہ قرآن نور ہے، تو دو شعر آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ یہ نوری نوری محفل ہے، پڑھیے نوری نوری محفل ہے، اور رحمتوں کے سائے ہیں، نوری نوری محفل ہے، اور رحمتوں کے سائے ہیں، نوری نوری محفل ہے۔ جب بھی یاد حضور ہوتی ہے ان کی آمد ضرور ہوتی ہے، ارے جس میں باتیں ہوں نور کی سائم، ساری محفل وہ نور ہوتی ہے، نوری نوری محفل ہے، اور رحمتوں کے سائے ہیں، نوری نوری محفل ہے۔ اگر دل کی آنکھوں سے دیکھو، دل کی آنکھوں سے دیکھو، یہاں کملی والے آئے ہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھو، یہاں کملی والے آئے ہیں۔ جب شمع جلتی ہے تو پروانے تو آئیں گے، پروانے تو آئیں گے، آئے ہیں آئے ہیں یہ جو دیوانے، آئے ہیں یہ جو دیوانے، یہ سب آقا نے بلائے ہیں، آئے ہیں یہ جو دیوانے، سب آقا نے بلائے ہیں، نوری نوری محفل ہے۔ ہم تو بیٹھے ہی ہیں لیکن ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد میں ایک اور بھی مخلوق بیٹھی ہے، وہ بھی ذکر کرتی ہے، وہ بھی ذکر کرتی ہے۔ وہ ذکر کیا کر رہی ہے؟ جب شمع جلتی ہے تو پروانے تو آئیں گے، آئے ہیں یہ جو دیوانے، یہ سب آقا نے بلائے ہیں۔ اور دوسری مخلوق کون سی ہے؟ قدسی ہے، کھڑے آ کر دست بستہ اس محفل میں، اس محفل میں، اور کرتے کیا ہیں؟ ہونٹوں پہ درودوں کے، ہونٹوں پہ درودوں کے نغمے سب سجائے ہیں، ہونٹوں پہ درودوں کے نغمے سب سجائے ہیں، نوری نوری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ ستے ہو میرے ویر، نعرہ تو
अपने नारा का मतलब होता है ललकार। तो हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नारा लगा रहे हैं, तो आका को याद कर रहे हैं। नारा बुलंद आवाज से जरा पता चले कि नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, नाराए तहकीक। आप चार तो आप बिलाता है साहबजादा ज़हीर अहमद नक्शबंदी रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यु'तूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इमाम मस्जिद हाज़ा मुहतरमुल मुक़ाम अलहाज हाफिज़ मकसूद अहमद साहिब, चेयरमैन मस्जिद अमीर हमज़ा, और मोहतरमुल मुक़ाम सूफ़ी अल्लाह रखा भट्ट साहिब, नाइब चेयरमैन मस्जिद अमीर हमज़ा, और आज के इस दर्स इरफानुल कुरान के मुंतज़िम आला जनाब चौधरी फ़याज़ अहमद चीमा साहिब, और आज की इस मुबारक नशिस्त में तशरीफ़ लाने वाले जुमला हाज़रीन व सामीन। आज के दर्स के लिए कुरान मजीद की सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 55, जो अभी मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 विलायतों का जिक्र किया। कितनी? 3 विलायतों का। और इरशाद फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है। बोलिए, तुम्हारा वली अल्लाह है। व रसूलुहु, और आगे फरमाया उसका रसूल भी तुम्हारा वली है। और फिर आगे फरमाया वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो सिद्क़ के दिल से ईमान लाए और ईमान लाकर अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यु'तूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन, जो हमेशा नमाज कायम करते रहे, ज़कात अदा करते रहे और हमेशा अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी के साथ झुके रहे। फरमाया ऐसे तमाम मोमिनीन कामिलीन वो सब तुम्हारे वली हैं। इस एतबार से इस आयत करीमा में चूँकि 3 विलायतों का जिक्र हुआ,
نمبر 1 اللہ ولی ہے، نمبر 2 اس کا رسول بھی ولی، اور نمبر 3 مومنین اور صالحین بھی ولی۔ آئیے سب سے پہلے چونکہ لفظ ولی استعمال ہوا تو دیکھنا یہ ہے کہ ولی کا معنی کیا ہے۔ ائمہ محققین نے اور ائمہ مفسرین نے ولایت اور ولی کا معنی بیان کرتے ہوئے اس کے کئی معنی بیان کیے۔ عربی لغت کے اعتبار سے ولی کا معنی قریب بھی ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہے، ولی کا معنی حاکم بھی ہے، ولی کا معنی وارث بھی ہے، ولی کا معنی مالک بھی ہے، ولی کا معنی محب بھی ہے، اور ولی کا معنی محبوب بھی ہے۔ یہ سارے معنی لفظ ولایت کے اندر موجود ہیں، مگر اس وقت ہم ان تمام معانی کی ڈیٹیلز اور تفصیل میں جانے کے بجائے اگر لفظ ولی کا عام فہم اور سادہ ترجمہ کریں، جو آپ اکثر ترجموں میں لکھا ہوا پڑھتے بھی ہیں اور کثرت کے ساتھ اہل علم سے سنتے بھی رہے، کم و بیش ہر ترجمے میں جو آپ کا معنی ملتا ہے ولی کا، وہ ولی کا معنی ہے دوست اور مددگار۔ کیا معنی ہے؟ بولیے، دوست اور یہ بھی ایک بدی حقیقت ہے کہ جو دوست ہوتا ہے وہی مددگار بھی ہوتا ہے، اور جو مددگار ہوتا ہے وہی حقیقت میں دوست بھی ہوتا ہے۔ تو جب اس آیت کریمہ کے اس سمپل معنی کو ہم نے لے لیا کہ ولی کا معنی ہے دوست اور بولیے، پھر بولیے کیا؟ اب اس معنی کو سامنے رکھ کر پوری آیت کریمہ کا ترجمہ کریں۔ کیا کریں؟ سادہ ترجمہ، اور جو ترجمہ چاہیں اٹھا کے پڑھ لیں۔ اب معنی کیا ہوا؟ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست اور مددگار اللہ ہے۔ تمہارا دوست اور مددگار بولیے کون؟ اللہ۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی تمہارا دوست بھی ہے اور مددگار بھی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو سچے اہل ایمان، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے، ایسے تمام مومنین کاملین وہ سب تمہارے دوست بھی ہیں اور مددگار بھی۔ دوست بھی ہیں اور اب حاضرین محترم، جب خالق کائنات نے خود اس آیت کریمہ میں 3 ولایتوں کا ذکر کر کے اس حقیقت کا اعلان کر دیا کہ اللہ بھی مددگار، رسول بھی بولیے، اور مومنین اور صالحین بھی مددگار ہو گئے، اس آیت کریمہ کے پہلے 3 لفظوں سے جو پہلا میسج اور پہلی تعلیم ملی وہ یہ کہ اللہ کے انبیاء اور اس کے اولیاء
رب کے انبیاء اور اولیاء مومنین صالحین کو اپنا مددگار سمجھنا یہ خلاف توحید نہیں بلکہ عین توحید ہے۔ کیا ہے؟ خلاف توحید نہیں بلکہ، اگر یہ خلاف توحید ہوتا تو خالق کائنات نے قرآن مجید میں جب ولیکم اللہ یہ کہہ دیا کہ تمہارا مددگار اللہ ہے، پھر اس کے بعد رسول کا ذکر نہ ہوتا، پھر مددگاروں میں مومنین اور صالحین کو شامل نہ کیا جاتا، اس لیے کہ قرآن شرک پھیلانے والی کتاب نہیں، قرآن تو شرک مٹانے والی کتاب۔ قرآن تعلیم شرک دینے کے لیے نہیں آیا بلکہ تعلیم توحید دینے کے لیے، روئے زمین سے شرک کا خاتمہ کر کے جس کتاب نے سب سے پہلے توحید کا شعور عطا کیا وہ ہے قرآن مجید۔ اس سے بہتر توحید بیان کرنے والی کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی۔ لہذا جب خالق کائنات نے خود قرآن مقدس میں اپنے رسول کو بھی مددگار کہہ دیا اور مومنین اور صالحین کو بھی کیا بولیے مددگار کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبیوں اور ولیوں کو اپنا مددگار جاننا یہ شرک نہیں بلکہ یہ عین توحید بھی ہے اور عین ایمان بھی ہے۔ اب چونکہ لفظ ولی اس کا مادہ اشتقاق ہے ولایت، تو ولایت سے جیسے لفظ ولی ہے، آئیے اسی مادہ ولایت سے ایک اور لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا اور وہ بڑا اہم اور قابل توجہ ہے۔ اسی مادہ ولایت سے دوسرا لفظ قرآن مجید نے سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں استعمال کیا، اور وہ ہے لفظ مولا۔ کیا لفظ ہے؟ پھر بولیے۔ چونکہ اس کا مادہ بھی یہی ہے اور مولا کا معنی بھی اسی سے ملتا جلتا، اس میں دوست کا معنی بھی ہے، مددگار کا بھی ہے، سردار کا بھی ہے، قربت کا بھی ہے، وراثت کا بھی ہے، ملکیت کا بھی ہے۔ اس لفظ کو قرآن مجید کی سورہ التحریم کی 4 آیت کریمہ میں خالق کائنات نے فرمایا ہوا مولا ہو، فرمایا وہی مولا ہے۔ وہی کیا ہے؟ کون؟ اشارہ کس کی طرف کیا؟ اپنی طرف۔ کون مولا؟ اللہ۔ اب بولیے کون مولا؟ اللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ ولایت میں بھی انما ولیکم اللہ، سب سے پہلے رب نے اپنی ولایت کا ذکر کیا، اور جب مولا کی بات آئی تو ہوا مولا ہو کہہ کر سب سے پہلے اپنے مولا ہونے کا ذکر کیا اور بتا دیا کہ رب تمہارا کیا ہے؟ مولا۔ اور پھر آگے اسی آیت کریمہ میں فرمایا ہوا مولا ہو و جبریل و صالح المؤمنین، جبریل بھی تمہارے مولا، و صالح المؤمنین، نیک صالح ایمان والے بھی تمہارے مولا ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، اور اس کے بعد اللہ کے تمام ملائکہ بھی سب تمہارے مولا اور مددگار ہیں۔ اب حاضرین محترم، یہاں خالق کائنات اپنے بارے میں خود فرما رہا ہے کہ میں بھی مولا ہوں، جبریل بھی بولیے نا، اور صالحین بھی، ملائکہ بھی۔ اب یہ تو قرآن ہے، اس قرآن کے ساتھ ہی تھوڑا سا اگر تاجدار کائنات کی حدیث کی طرف چلے جائیں
اور حدیث رسول کو سامنے رکھیں تو میرے آقا کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کے اجتماع میں حجۃ الوداع سے واپسی کا سفر ہے اور غدیر ہم کا مقام ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر حضور اعلان فرما رہے ہیں، علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا، پھر بولیے جس کا میں مولا ہوں اس کا، تو علی کے مولا ہونے کا اعلان کر رہے ہیں کون؟ میرے مصطفیٰ، اور ساتھ اللہ کے حضور التجا کر رہے ہیں اللہم وال من والا ہو، باری تعالیٰ اب قیامت تک تو بھی اسی کا مولا ہو جا جو میرے علی کو اپنا مولا بنا دے، جو علی کو اپنا، بولیے، مولا بنا لے۔ اب اس وقت اس حدیث کی شرح اور تفسیر میں بھی جانے کا وقت نہیں ہے، مگر اس حدیث کو کوٹ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا، جس کا، بولیے نا، جس کا میں مولا، تو پہلے حضور نے فرمایا میں مولا، پھر فرمایا فہذا علی مولا، یہ علی بھی مولا، تو حضور بھی مولا ہو گئے اور علی بھی کیا ہو گئے؟ اب حاضرین محترم، یہ حدیث ہے اور وہ قرآن تھا۔ سورہ التحریم کی 4 آیت کریمہ اور اس حدیث دونوں کو اگر ملا لیں تو دونوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ خدا بھی مولا، اب بولیے، خدا بھی، مصطفیٰ بھی، علی المرتضیٰ بھی، جبریل بھی، صالحین بھی۔ اب حاضرین محترم، جب قرآن اور حدیث نے خدا کو بھی مولا کہا، مصطفیٰ کو بھی مولا کہا، علی المرتضیٰ کو بھی، جبریل اور صالحین کو بھی مولا کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے انبیاء اور اس کے اولیاء کو اپنا مولا، مددگار اور مشکل کشا سمجھنا یہ شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں بلکہ کیا ہے؟ توحید، اور اسے تسلیم کرنا ہی عین ایمان ہے۔ جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ انبیاء اور اولیاء کو اپنا مولا، مددگار، مشکل کشا، بھئی جو مولا اور مددگار ہوتا ہے وہی مشکل کشا بھی ہوتا ہے، وہی حاجت روا بھی ہوتا ہے۔ اگر حاجت پوری نہ کرے تو مددگار کس بات کا؟ مشکل سے نجات نہ دلائے تو اس نے مدد کیا کی؟ تو مولا اور مشکل کشا ماننا یہ کیا؟ شرک نہیں بلکہ کیا؟ عین ایمان ہے، عین توحید ہے۔ اب ماننا شرک نہیں کیونکہ قرآن نے کہہ دیا، لیکن تھوڑا سا اگر غور کریں تو جب قرآن انہیں مولا بھی کہہ رہا ہے اور مددگار بھی کہہ رہا ہے، اب ان کے مولا اور مددگار ہونے کا انکار قرآن ہے۔ نبیوں اور ولیوں کے مولا مددگار ہونے کا انکار کیا ہے؟ انکار، بولیے، اور قرآن کا انکار کیا ہے؟ وہ کفر ہے۔ قرآن کا انکار کیا ہے؟ بولیے۔ تو اینڈ ریزلٹ کیا ہوا کہ ماننا شرک نہیں، بولیے، ماننا شرک نہیں، انکار کفر ہے۔ انکار کیا ہے؟ چونکہ قرآن کے ایک لفظ کا انکار بھی کفر ہے، اور یہ تو میں نے آپ کے سامنے دو اور کئی آیات ہیں قرآن مجید کی، اس وقت میں اس کی طرف نہیں جا رہا۔ تو قرآن مجید کی تو کسی ایک آیت کے ایک لفظ کا انکار بھی کیا ہے؟ اب آپ پوچھیں گے کہ ایمان کدھر ہے؟ بولیے، ایمان، بس یہ نقطہ خاص توجہ سے سمجھنے والا ہے۔
ایک طرف شرک ہے، دوسری طرف کفر ہے، درمیان میں ایمان ہے۔ درمیان میں کیا ہے؟ بولیے۔ بس ادھر پھسل گئے تو شرک میں چلے گئے، ادھر قدم پھسل گیا تو کفر میں چلے گئے، اور اسٹریٹ وے، صراط مستقیم، اس پر ثابت قدم رہے تو اسی کا نام ایمان ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ بولیے۔ تو بعض لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے مائل بشرک ہو گئے، اور بعض اپنی قرآن سے دوری کی وجہ سے شرک سے بچتے بچتے کفر میں چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ بولیے۔ کفر کی طرف چلے گئے۔ ایمان کس شے کا نام ہے؟ یاد رکھ لیں کہ جس بات کی قرآن نے نفی کی، جس کی قرآن نے نفی کی، اس کا انکار ایمان ہے، اور جس شے کو قرآن نے بیان کر دیا، اس قرآن کی بیان کردہ حقیقت کا اقرار ایمان ہے۔ نفی کا انکار، بیان کا اقرار۔ اب آئیے، نفی کس بات کی ہے اور اس بات کس بات کا ہے؟ تو سب سے پہلے خالق کائنات کے قرآن کو پڑھیں تو رب کائنات نے جس شے کی نفی کی ایمان کے باب میں سورہ حشر کی آخری آیات میں فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اب یہاں سے شروع کریں، لا الہ الا ہو۔ لا الہ یہ نفی ہے، بولیے لا الہ کیا ہے؟ پھر بولیے، جس کا معنی ہے کوئی معبود نہیں، کوئی معبود۔ تو اللہ نے لا الہ کے ذریعے بتا دیا کہ کوئی معبود، ہر معبود کی نفی ہو گئی۔ آگے اس بات کس بات کا ہوا؟ الا ہو۔ اللہ کے بعد اس نے اپنی طرف اشارہ کیا، سوائے ایک خدا کے، سوائے۔ تو گویا تمام معبودوں کا انکار کرنا اور ایک خدا کا اقرار کرنا، یہ ہے ایمان۔ یہ کیا ہے؟ تمام معبودوں کا، معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت ہو۔ تو انکار کس بات کا ہوا؟ کہ باری تعالیٰ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی لائق عبادت، کوئی لائق سجدہ، بولیے کوئی لائق بندگی نہیں، الا ہو، معبود صرف ایک ہے۔ الہ فقط کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو حاضرین محترم، سارے معبودوں کی نفی کیوں کی؟ ہم نے ان کا انکار کیوں کیا؟ چونکہ قرآن نے لا کہہ دیا۔ اور ایک خدا پر کا اقرار کیوں کیا؟ اس لیے کہ قرآن نے اس کا اس بات کر دیا، اللہ کہہ کر بتا دیا کہ وہی الوہیت کے لائق ہے، وہی الوہیت کے، بولیے، لائق ہے۔ لہذا اگر کوئی ایک کے علاوہ دو الہ مانے یا دو سے زائد الہ مانے، تو ایک الہ کے علاوہ زائد الہوں کو ماننا یہ ہے شرک۔ یہ کیا ہے؟ بولیے، شرک ہے۔ اور اللہ، چونکہ اس نے کہا کہ تمہارا الہ ایک ہے، اسے مانو۔ اور اگر کسی نے اس ایک کا بھی انکار کر دیا، کہا الہ ہے ہی کوئی نہیں، اس کا نام کفر ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ یعنی الہ کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے، اور اس کی الوہیت میں اوروں کو شامل کرنا یہ شرک ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ کہ چونکہ قرآن نے کہا کہ الہ اور کوئی نہیں، باقی سب کا انکار ایمان ہے، اور ایک خدا کا اقرار ایمان ہے۔ پھر بولیے، ایک خدا کا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب آئیے، اتنی بات جب سمجھ آ گئی تو قرآن نے یہ تو کہہ دیا کہ اس ایک کے سوا کوئی الہ، معبود، بولیے، نہیں۔ مگر پورے قرآن میں خالق کائنات نے کہیں یہ نہیں کہا کہ
کہ میرے سوا تمہارا مولا کوئی نہیں. اس نے کہا میرے سوا الہ کوئی نہیں. جیسے کہا نا لا الہ الا اللہ، اسی طرح اگر قرآن یہ کہہ دیتا کہ اللہ کے سوا مولا کوئی نہیں تو کسی کو مولا ماننا بھی شرک ہو جاتا. قرآن کہہ دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تو دوسروں کو مددگار ماننا بھی کیا ہو جاتا. مگر قرآن نے نہ مددگار کی نفی کی، نہ مولا کی نفی کی، نہ مشکل کشا کی نفی کی. نفی ایک بات کی کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود، بولیے بس معبود ایک ہے. اب رہ گئے مولا مددگار. تو قرآن جا بجا کہہ رہا ہے کہ یہ شان اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو بھی عطا کی، علی المرتضیٰ کو بھی عطا کی، اپنے انبیاء کو بھی عطا کی، اور اپنے محبوب کی امت کے اولیاء کو بھی عطا فرمائی. بس ایمان یہ ہوا کہ جس شے کی قرآن نے نفی کر دی اس کا آنکھیں بند کر کے انکار کر دو. کوئی لاکھ کہے، لات منات ہبل چاند سورج ستارے، ہر شے کا انکار کہ کوئی الوہیت کے قابل نہیں. اور جن جن کو خدا نے مولا اور مددگار کہہ دیا انہیں آنکھیں بند کر کے تسلیم کرتے چلے جاؤ کہ مصطفیٰ بھی مددگار، علی المرتضیٰ بھی، مومنین اور صالحین بھی مددگار بھی ہیں، مولا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے. یہ ماننا ایمان ہے اور ادھر الوہیت کا انکار ایمان ہے. تو جس طرح اللہ اس ایک خدا کا انکار کفر ہے، اسی طرح اس خدا نے جس جس کو جو جو شان بتا دی ان تمام شانوں کا انکار بھی کیا ہے، وہ بھی کفر ہے. یہ تو اس آیت کریمہ میں پہلے 3 الفاظ ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، ان 3 لفظوں کی میں نے کوئی اپنی طرف سے اور کسی مفسر کا آپ کو حوالہ بولیے دیا، کوئی تفسیر، کوئی شرح، کوئی تعبیر نہیں کی. 2 آیتیں پڑھ کر ان کا سمپل ترجمہ آپ کو سمجھا دیا. کسی تفسیر کی بھی ضرورت بولیے، یہ ڈائریکٹ قرآن ہے. اب اس سے آگے اور آپ کو دلیل کیا چاہیے؟ لہذا ایمان کی حقیقت کو جاننا ہے تو آئے ہم دائیں بائیں سے ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، کسی سے پوچھنے کے بجائے کس سے پوچھیں؟ پھر بولیے کس سے؟ جب سے ہم نے دائیں بائیں سے پوچھنا شروع کر دیا تو کیا ہو گئے؟ راستے سے ہٹ گئے. میں نے کہا نا کوئی پھسل کے ادھر چلے گئے، کوئی ادھر چلے گئے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدے کی اور اپنے ایمان کی بنیاد کسی کے قول پر اور کسی کے کہنے پر رکھنے کے بجائے ایمان کی بنیاد صرف قرآن پر رکھی جائے. کس پر رکھی جائے؟ بولیے. اور اسی مقصد کے لیے درس عرفان یہ قرآن کی معرفت کا درس اور تحریک منہاج القرآن کا اور شیخ الاسلام کا یہ مشن، اس کا مقصود ہی صرف یہ ہے کہ میرے آقا کی امت کا آج ٹوٹا ہوا تعلق پھر قرآن سے جوڑا جائے. وہ سادہ لوگ جنہیں لوگوں نے اپنی من مرضی کی تعویلیں کر کے قرآن سے دور کر دیا، قصے کہانیوں میں الجھا دیا، شعر و شاعری میں الجھا دیا، ایسے لوگوں کو پھر پلٹ کے لایا جائے کس کی طرف؟ قرآن کی طرف. اور جب قرآن پر عقیدے کی بنیاد ہوگی تو دنیا کی طاقت، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ کا عقیدہ کبھی متزلزل، پھر اس کو کوئی ہلا. مگر جب قرآن سے دور ہوں گے اور محض حکایات ہوں گی، روایات ہوں گی، قصے ہوں گے، اشعار ہوں گے اور ذوق اور شوق کی باتیں ہوں گی، اس سے بے شک ایمان کو جلا ملتی ہے. مگر اس پر اگر بنیاد رکھیں گے تو 2 قدم کے بعد آپ پھسل جائیں گے. یا ادھر چلے گئے تو شرک آ گیا، ادھر چلے گئے تو کیا آ گیا؟ تو حاضرین محترم، بس ایمان پر ثابت قدمی کے لیے قرآن لازم ہے. اور قرآن کے لیے کیوں نہ ہم اس قرآن کی راہ کے مسافر بن جائیں.
کس راہ کے؟ کون سے راستے کے؟ قرآن کا راستہ. اور جو قرآن کا راستہ ہے اسی کا نام منہاج القرآن ہے. منہاج راستے کو کہتے ہیں، قرآن قرآن ہے. تو قرآن کا راستہ منہاج القرآن، اور منہاج القرآن کا معنی قرآن کا. پھر بولیے. تو آئیے آج اس پرفتن دور میں ایمان کی، عقیدے کی حفاظت اور عمل کی اصلاح چاہتے ہیں تو دائیں بائیں بھٹکنے کے بجائے اس راستے کا انتخاب کریں جو راستہ کون دکھا رہا ہے؟ قرآن. اور اس قرآن کی راہ کی طرف امت کو لانے کے لیے یہ درس عرفان القرآن ہر مہینے کے آخری جمعۃ المبارک کو آپ کی اس راہ والی میں، جگہیں اگرچہ بدلتی رہتی ہیں مگر یہ راہ والی کے اندر ہر مہینے کا، بولیے، آخری جمعۃ المبارک کبھی سڑک کی اس طرف اور کبھی اس طرف ہوتا ہے. وہ جہاں منتظمین مناسب سمجھتے ہیں اور جہاں لوگوں کا ذوق شوق اور ان کی دعوت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو ارینج کر لیا جاتا ہے. مگر حاضرین محترم، مقصود کوئی اور نہیں، ایک ہی مقصد ہے کہ امت کا تعلق قرآن سے جڑ جائے. اب بتائیے اس قرآن کو اگر سمپلی سمجھ لیا جائے تو کتنے مسئلے خود حل ہو جاتے ہیں. کہاں کہاں لوگ الجھے ہوئے تھے. اب آئیے تھوڑا سا اس بنیادی مسئلے کو سمجھنے کے بعد آگے 3 ولایتوں میں جو تیسری ولایت ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو. ایک اللہ کی ولایت، دوسری اللہ کے رسول کی. یہ دونوں ولایتیں تو غیر مشروط اور مطلق ہیں. ان کے ولی ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں. اللہ کی ولایت بھی غیر مشروط، رسول کی ولایت بھی غیر مشروط. مگر جب ایمان والوں کی بات آئی تو ایمان والوں میں تو ہم سب شامل ہیں. آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، سب ایمان والوں میں کیا شامل ہو گئے. تو اب سوال کھڑا ہو گیا کہ کیا ہم سارے ہی ولی ہو گئے؟ کیا ہر مومن ولی؟ بولیے نا، کیا ہر مومن ولی؟ اب قرآن نے جواب دیا نہیں. مومن کے ولی ہونے کے لیے پھر قرآن نے 3 شرائط لگا دی. کتنی؟ 3 شرائط، 3 ضابطے بیان کر دیے، 3 تقاضے بیان کر دیے. فرمایا جو ان شرائط کو پورا کرے گا اور ان ضابطوں پر عمل پیرا ہوگا اور ان 3 تقاضوں کو پورا کر ڈالے گا پھر وہ بندہ مومن، عام مومن نہیں، اس کے سر پہ ہم تاج ولایت سجا دیں. آئیے پہلا ضابطہ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پہلی چیز جسے قرآن نے ذکر کیا کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ. کہ کسی مرد مومن کے ولی ہونے کی پہلی شرط اقامت صلاۃ ہے. کیا ہے؟ اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا. بس یہاں سے جو پہلا میسج قرآن نے دیا وہ یہ کہ بغیر نماز کے کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، بھلے وہ پیری فقیری کا بڑا دعوے دار ہی کیوں نہ ہو. اس کا جبہ کبا دستار، گلے میں تسبیحوں کے ہار اور بڑی ہوئی بال اور زلفیں اور جو کچھ بھی ظاہری چال ڈھال بنا لے، حتیٰ کہ وہ ہواؤں میں اڑتا ہوا ہو آئے یا پانی پر تیرتا ہوا، اس کے باوجود اگر شریعت مصطفیٰ کا مخالف ہے تو وہ اللہ کا ولی. چونکہ نہ اڑنا کمال ہے نہ تیرنا کمال ہے. ولایت اڑنے اور تیرنے کا نام بولیے نہیں. چونکہ پانی پر مچھلیاں اور مینڈک بھی تیرتے ہیں اور ہوا میں گندگی پر بیٹھنے والی مکھیاں بھی اڑ لیتی ہیں. اب مکھی کی کیا حیثیت ہے؟ تو اڑنا کوئی کمال؟ تو کمال کیا ہے؟ فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ. ان ساری کرامتوں سے بڑی کرامت مصطفیٰ کی شریعت پر ثابت قدم رہنا، شریعت رسول کی پابندی.
اور اس پابندی میں پہلی شے جسے قرآن نے بیان کیا الذین یقیمون الصلاۃ، کیا ہے؟ اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا۔ حاضرین محترم، میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کو چھوڑ کر جب ہم نے ہر چیز کو اپنے خاص مزاج کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی تو ہم نے ولایت کی بھی علامتیں بنا لیں، ولی کی بھی نشانیاں ہم نے بنا لی کہ جو ایسا ہو، ایسا لباس ہو، ایسی وضاقتہ ہو، اتنی بڑی پگڑی ہونی چاہیے، اتنی بڑی داڑھی ہونی چاہیے، ایسا جبہ ہونا چاہیے، اتنی لمبی تسبیح ہونی چاہیے، اس کے ہاتھ میں فلاں ہے، آنکھیں لال سرخ ہونی چاہیے، بابا جی ہر وقت جلال میں رہنے چاہیے۔ یہ بات آگے آ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ولایت، پہلی شے کیا تھی؟ اقامت صلاۃ۔ اور آئیے اس اقامت صلاۃ کو اگر آپ نے ولایت کے روپ میں دیکھنا ہے تو سارے اولیاء کی گردنوں پر جس ولی کا قدم ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، آپ نے اپنی زندگی کے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ کتنا زمانہ؟ 40 برس عشاء کے وضو سے نماز فجر۔ پتا چلا کہ خالی یقیمون الصلاۃ سے مراد محض فرض نماز کی ادائیگی نہیں، کیونکہ فرض تو ہر مومن پر فرض ہے، فرض تو ہر، بلکہ حضور نے فرمایا فرق بین العبد والکفر الصلاۃ، میرے آقا نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی شے نماز ہے۔ کیا ہے؟ تو فرض نماز یہ علامت ولایت نہیں، فرض نماز یہ تو علامت ایمان ہے۔ کیا ہے؟ 5 وقت کے فرائض یہ علامت ولایت نہیں، یہ علامت ایمان ہے۔ اگر کوئی ان فرائض کا بھی تارک ہے تو حضور نے فرمایا اس میں اور کافر میں تو فرق ہی کوئی نہیں۔ تو جب یہ فرائض علامت ایمان ٹھہرے تو کون سی اقامت صلاۃ علامت ولایت ٹھہری؟ اس کو صحیح بخاری میں میرے آقا نے روایت کیا، اور خود خالق کائنات نے حدیث قدسی میں فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد جب میرا بندہ مسلسل نفلی عبادت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یتقرب الی، میرا قرب چاہتا ہے، بالنوافل، کس کے ذریعے؟ نوافل کے ذریعے۔ 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا، سال ہا سال عبادت میں، ریاضت میں، رات مصلی پر بسر کر دیتا ہے، پھر خدا کہتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کی ریاضت، عبادت، مجاہدہ یہ سب دیکھ کر ایک وقت آتا ہے کہ میں اس بندے سے خود پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ میں اس بندے سے کیا کرنے لگتا ہوں؟ احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جب خدا محبت کرنے لگتا ہے تو پھر آگے حدیث کا ایک طویل مضمون ہے، اس وقت اس طرف بھی نہیں جا رہا، ورنہ فرمایا کنت سمع الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کی کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ گویا کچھ بندگان خدا ایسے بھی ہیں کہ دیکھنے میں ہاتھ ان کے ہوتے ہیں مگر طاقت خدا کی ہوتی ہے، آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں مگر دیکھ خدا رہا ہوتا ہے، کان بندے کے ہوتے ہیں مگر سننے والا، زبان بندے کی۔ مولانا روم نے کہا نا گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود،
اگرچہ حلق اور زبان بندے کی ہوتی ہے مگر اس کے منہ سے بولنے والا خدا ہوتا. جس کے منہ سے بولے خدا اور جس کے ہاتھوں سے پکڑے اور جس کی آنکھوں سے دیکھے, بولیے, بس وہی بندہ اس دھرتی پر اپنے رب کا نائب ہونے کے اعتبار سے فرمایا لوگوں وہی اس زمین پر تمہارا مولا بھی ہے, مددگار بھی ہے, وہی تمہارا مشکل کشا بھی ہے اور وہی تمہارا حاجت روا بھی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ منزل کیسے ملتی ہے؟ ایسے راہ چلتے ہوئے نہیں بلکہ کس سے؟ یقیمون الصلاۃ. پہلی شرط کیا تھی؟ اقامت, بولیے, تو نماز قائم کیے بغیر کوئی اللہ کا ولی, بولیے, لہذا اگر تارک صلاۃ کو دیکھیں, نماز سے غافل شخص کو دیکھیں, وہ لاکھ بکھنڈ بازیاں کرے پیری فقیری کی اور بڑے دعوے کرے, کرامتیں دکھائے, آنکھیں سرخ کر کے دکھائے اور آپ کو ڈرانے دمکانے کی کوشش کرے, خبردار اس کے چنگل میں نہ آنا. وہ خود بھی شیطان کے جال میں پھنسا ہوا ہے اور سادہ لوگوں کو بھی اس شیطانی جال میں پھنسا رہا ہے. اس کا دور سے بھی کوئی واسطہ ولایت کے ساتھ, وہ تو ایک کامل مومن کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے, چاہے جائے کہ اللہ کا ولی ہو. تو پہلی علامت جیسے قرآن نے بیان کیا, اور اس پر میں نے ایک ہی بات عرض کی کہ اگر تمام اولیاء کے سردار کی زندگی کو دیکھیں تو ان کے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر ادا کرتے گزرے. اور دوسری شرط آگے قرآن نے بیان کی, یؤتون الزکات, زکات ادا کرنا. زکات بھی اسی طرح جیسے نماز 2 طرح کی ہے, اسی طرح زکات بھی 2 طرح کی. ایک زکات واجب ہے اور ایک زکات نفل ہے. واجب کیا ہے؟ سال کے بعد اپنے کل مال پر 2.5% اللہ کی راہ میں دینا, یہ کیا ہے؟ زکات واجب. اور زکات نفل کیا ہے؟ اس کی کوئی لمٹ بیان, بولیے نا, یسألونک ماذا ینفقون. حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے اللہ کی راہ میں. یہ قرآن ہے, پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل الاف, اے پیارے حبیب نے بتا دو اپنی ضرورت سے زائد جو ہے خرچ کر دو. اور اس یوتون کے اندر چونکہ دینے کا معنی ہے تو یہاں بڑے غور سے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ولی کی علامت قرآن بیان کر رہا ہے کہ ولی لینے والا نہیں, ولی دینے والا ہے. لینے والا نہیں بلکہ بولیے, اور جو خود لوگوں کا محتاج ہو, کبھی ادھر سے لے رہا ہو کبھی ادھر سے لے رہا ہو, وہ ولی کی شان کیا ہے؟ بولیے, دینا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, دین کی اقامت کے لیے, دین کے حیا کے لیے, حق کی سربلندی کے لیے, اشاعت قرآن کے لیے, ترویج قرآن کے لیے. جو اللہ کے مشن پر خرچ نہ کرے اور خالی پیسے بٹورنے میں لگا رہے تو وہ اللہ کا ولی. ولایت کی علامت کیا ہے؟ راہ خدا میں دینا. اور کتنا, کیسے دینا؟ الزکات. زکات کے اندر چونکہ پاکیزگی کا معنی ہے تو فرمایا ولی کی شان یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اتنا دیتا ہے کہ اپنا دل دنیا کی محبت سے پاک کر لیتا ہے. دل دنیا کی محبت سے, جس کے دل سے حب دنیا نکل جائے, اس کے پاس ہزاروں لاکھوں کا مال بھی آئے اور شہانے وقت بھی آ جائیں تو وہ ان کو خاطر میں نہ لائے, بلکہ اس کا دل اتنا مستغنی ہو کہ اسے مال کی حاجت نہیں, اسے ہر وقت خدا کی حاجت رہے. آئیے اس باب میں بھی اس ولی کامل کی بات کرتے ہیں جس کا قدم سب اولیاء کی گردنوں پر ہے. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس خلیفہ وقت 10,000 اشرفیاں لے کر, تھیلے بھر کر
سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. مستنجد باللہ اس کا نام تھا. اس نے آ کر کہا کہ حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ قبول فرما لیں. آپ نے چہرہ پھیر لیا. آپ نے فرمایا لے جاؤ اپنا مال. غوث کے لنگر کو بادشاہوں کے مال کی ضرورت نہیں ہے. اس نے جب اصرار کیا اور بار بار کہنے لگا تو پھر آپ جلال میں آ گئے. آپ نے وہ جو اشرفیوں کی تھیلیاں تھیں نا، ایک تھیلی پکڑ کر ایسے دبایا. جب زور سے دبایا تو اس کے اندر سے خون کے قطرے گرے. غوث العظم کے چہرے پر جلال آ گیا. آپ نے فرمایا بدبخت، میرے نانا کی امت کے غریبوں کا خون چوس کر یہ جو دولت اکٹھی کی ہے، یہ ہمارے لنگر کی خدمت کرنا چاہتے ہو، لے جاؤ. اگر حضور کی نسبت کا حیا نہ ہوتا آج اتنا نچوڑتا کہ اس سے خون کے دریا نکلتے اور وہ خون کے دریا تیرے شاہی محلات کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جاتے. جب تک دنیا سے اس طرح بے نیازی نہ ہو، استغنا نہ ہو، اور شہان وقت کے سامنے جرت اور استقامت نہ ہو، تو خالی دنیا طلبی اور مال اکٹھا کرنا، اس کا نام ولایت بولیے نہیں. ولی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ جس کا دل دنیا کی محبت سے پاک ہو. پہلی علامت کیا تھی؟ اقامت پابند نماز ہو. دوسری علامت کیا ہے؟ کہ دل دنیا سے پھر بولیے پاک، وہ دنیا کے پیچھے مارا مارا نہ پھرے بلکہ دنیا کو پایا حقارت سے ٹھکرا دے. اور تیسری علامت اس آیت کریمہ میں ولایت کی جو قرآن نے بیان کی وہ ہے ہم راکعون. اب اس تیسری علامت میں رکوع کہتے ہیں جھکنے کو. رکوع کسے کہتے ہیں؟ بولیے جھکنے کو. اور جھکنے میں کیا ہے؟ عاجزی ہے. جھکنے میں کیا ہے؟ پھر بولیے. تو تیسری علامت یہ ہے کہ اللہ کا ولی مغرور نہیں ہوتا، متکبر نہیں ہوتا. کیا؟ متکبر مغرور ڈینگے مارنے والا نہیں. اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ وہ عاجز ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بولیے. وہ اپنے آپ پر ناز نہیں کرتا بلکہ کیا؟ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے. آئیے اس باب میں بھی پھر اسی ولی کی بات کرتے ہیں جو سارے ولیوں کا سردار ہے. عبداللہ بن ہیبت اللہ یہ روایت کرتے ہیں بہجت الاسرار میں، فرماتے ہیں کہ بغداد کی سرزمین پر ہم جوانی کا زمانہ تھا اور اس وقت طلب علم کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے تھے. تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے ایک بڑے خاص دوست تھے اور اس کا نام تھا ابن السقا. ہم دونوں کلاس میٹ تھے. ابن السقا بڑا ذہین فتین آدمی تھا اور اسے منطق اور فلسفے پر بڑی گرفت تھی. ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ بغداد کے اندر کوئی ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے اور اسے لوگ وقت کا غوث کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ غوث کہتے تھے. اور وہ اللہ کا ولی اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جب چاہتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور جب چاہتا ہے لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے. تو عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں دوستوں نے پروگرام بنایا کہ چلیں ہم جا کر اس اللہ کے ولی کی زیارت کریں، ملاقات کریں. جب ہم چلنے کے لیے نکلے تو اسی بغداد شہر کے اندر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بھی جوانی کا زمانہ تھا، آپ بھی اس وقت اسٹوڈنٹ لائف تھی، طالب علمی کا دور تھا، آپ بھی ہمارے ساتھ چل پڑے. انہوں نے کہا اچھا پھر مجھے بھی لے چلو اس اللہ کے نیک بندے کے پاس. کہتے ہیں ہم تینوں چل پڑے. سفر کرتے ہوئے جب راستے میں گئے تو ہمارا جو ہم میں سب سے وہ ذہین فتین دوست تھا ابن السقا، منطق اور فلسفے کا بڑا ماہر تھا. اس نے کہا کہ درویش سے ملنے تو ہم جا رہے ہیں مگر آج میں
ان سے ایسا سوال کروں گا کہ جس کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے، جس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ بات سن کر میرے اندر بھی تھوڑا سا جوش اٹھا، چونکہ نیا نیا علم پڑا تھا، تو میں نے کہا اچھا، پھر میں نے بھی ایک سوال سوچ رکھا ہے، میں بھی ان سے سوال کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ آج میرے سوال کا وہ جواب کیسے دیتے ہیں۔ جب دونوں اپنی اپنی بات کر چکے، اب تیسرے کی باری آ گئی۔ جوان عبد القادر جیلانی کی طرف مڑ کے دیکھنے لگے تو آپ فرمانے لگے کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اس کے ولی کا جا کے امتحان لوں۔ فرمانے لگے کہ میری حیثیت کیا ہے کہ میں اس کے ولی کا امتحان لوں؟ میں نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے نہیں جا رہا، میں تو خالصتاً لوجہ اللہ، ایک اللہ کے ولی کی زیارت کو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، تاکہ ان کی مجلس اور صحبت میں بیٹھ کر کچھ روحانی فیوزات بھی لے سکوں اور کچھ برکات بھی لے سکوں۔ اب پڑھتے تو اسی بغداد میں ابن سقا بھی تھا، اور وہیں عبداللہ بن ہیبت اللہ بھی تھا، اور وہیں عبد القادر جیلانی بھی وہیں پڑھ رہے تھے، اور شاید قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، ادب کا، بلاغت کا علم شاید ان کے پاس ان سے زیادہ ہی ہوگا، کم تو نہیں تھا۔ مگر حاضرین محترم، یہ بات ہوتی ہے اپنے اپنے ظرف کی۔ اپنے اپنے تینوں چل پڑے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو آگے وہ غوث اپنے مقام پر موجود نہیں تھے، تینوں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ کہتے ہیں کہ اچانک وہ ہستی نمودار ہو گئی، ہمارے سامنے آ کر جلوہ فرما ہو گئی۔ ہم جب ان کے قریب جا کر بیٹھے تو سب سے پہلے انہوں نے غضبناک آنکھوں کے ساتھ ابن سقا کی طرف دیکھا، اور دیکھ کے کہنے لگے کہ ابن سقا، تجھے اپنی منطق اور فلسفے پر بڑا ناز ہے، تم یہ سوچ کے آئے ہو کہ مجھے سوال کر کے لاجواب کر دو گے۔ ابھی بولا کچھ نہیں، ابھی سوال کی نوبت پہلے بتا دیا کہ تم مجھ سے لاجواب کرنے آئے ہو۔ آپ نے اس کا سوال بھی بتا دیا اور اس سوال کا جواب بھی بتا دیا، فرمایا یہ ہے تمہارا سوال اور یہ لو اپنے سوال کا جواب۔ تمہارے اندر اتنا عناد، اتنا تکبر اور اتنی رونت بڑی پڑی ہے کہ فرمانے لگے کہ اے ابن سقا، میں تیرے اندر کفر کی آگ بڑکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے آپ بھی مجھ سے پوچھنے آئے تھے کہ میں دیکھوں گا کہ میرے سوال کا جواب کیا دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں۔ آپ نے اس کا سوال بھی سنا دیا اور ساتھ جواب بھی، فرمایا یہ ہے تمہارا سوال اور یہ ہے تمہارے سوال کا جواب۔ تم اپنے اس تکبر اور بے ادبی کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کانوں کی لو تک اس دنیا کی دلدل میں دسے پڑے ہو۔ دونوں کو جواب دینے کے بعد پھر سیدنا عبد القادر جیلانی کی طرف متوجہ ہوئے، اور عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ بھی جوانی کی عمر میں تھے، طالب علم تھے، تو آپ نے عبد القادر جیلانی کو اس بزرگ نے اپنے پاس بلا لیا اور قریب بلا کر اپنے پاس بٹھا کر فرمانے لگے عبد القادر جیلانی، آپ کے دل میں جو ادب تھا، جو عاجزی تھی، جو انکساری تھی، آپ نے اپنے علم پر ناز نہیں کیا، آپ نے اپنے علم پر فخر بولیے نہیں، جس عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور جس منکسر المزاجی کے ساتھ آئے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی شہر بغداد ہوگا اور آپ منبر پر بیٹھے ہوں گے، آپ قدم رکھیں گے اور اس وقت کے سارے اولیاء آپ کے قدموں کے نیچے اپنی گردن جھکا دیں۔ آپ کا قدم اپنے وقت کے اولیاء کی گردنوں پر ہوگا۔ حاضرین محترم، پس یہ عجز ہے، یہ انکساری ہے کہ جس کو اللہ ولایت کے لیے چن لیتا ہے
پھر وہ علم اور معرفت کا سمندر ہو کر، علم کا یہ عالم تھا، تفسیر کے علم کا یہ عالم تھا کہ مفسرین دنگ رہ جاتے تھے، حدیث کے علم کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے محدثین آپ کے پاس آ کر پڑھتے تھے، مگر علم پر نازاں بولیے، لہذا اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے، وَهُمْ رَاكِعُونَ، عاجزی کا، انکساری کا، کہ وہ علماء کرام، مولویان عظام جو 4 کتابیں پڑھ کر ہر ایک کو چیلنج کرتے پھرتے ہیں، مناظروں کے چیلنج، مجادلوں کے چیلنج، اور ہر ایک کے اندر سے نقص اور عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا ہی کوئی نہیں، جن کے قریب نہ ادب، نہ آداب، نہ گفتگو میں، نہ کلام میں، بلکہ ہر ایک کو چیلنج کر دینا، کوئی چھوٹا بڑا بزرگ، پڑھا لکھا ان پڑھ۔ حاضرین گرامی قدر، یہ جو اکڑ ہے علم کی، فرمایا اس کا انجام کیا ہے؟ دلالت اور گمراہی۔ فقر کیا ہے؟ ہم راکعون، اللہ کی ولایت اور دوستی کا راستہ یہ ہے کہ سب کچھ ہو کر بھی کیا؟ عاجزی اور انکساری۔ غوث الاعظم سے بڑا ولی بھی کوئی نہیں، اور غوث الاعظم سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، آپ سے بڑا نہ کوئی مفسر ہے نہ کوئی محدث ہے، مگر اس کے باوجود کیا ہے؟ عجز۔ تو فرمایا بس یہ 3 شرائط ہیں جہاں نظر آئیں، ایک کثرت عبادت، دوسرا کثرت سخاوت، جو جائیدادیں بناتے پھرے، پلازے بناتے پھرے اور دولت دنیا سے اکٹھے کرتے پھرے، یاد رکھ لیں کہ وہ ولی بولیے نہیں۔ اور تیسرا عاجزی اور انکساری، جو ہر جگہ اکڑ کے بات کریں، کیا کریں؟ بولیے، اور جن کے جملے بھی اکھڑے ہوئے ہوں، وہ اللہ کے ولی، تیری یوں کر دوں گا، یہ کر دوں گا، جن کی آنکھوں میں ہر وقت خون اترا ہوا ہو، جلال ہی جلال ہو۔ اور ہم تو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، شروع میں بھی میں نے کہا کہ ہمارے پیمانے ہی کچھ اور ہیں، جو جتنا بڑا بدتمیز ہو اور جسے بولنے کا بھی ڈھنگ نہ ہو، ہم سمجھتے یہ سب سے بڑا ولی ہے۔ کہتے جی بابا جی بڑے جلالی نے، جو جتنی ننگی گالیاں نکھا لے وہ بابا جی سب سے بڑا جلالی ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیں، یہی معیار ہم نے بنایا، ڈر کے دبک کے بیٹھیں گے کہیں حضرت ناراض نہ ہو جائیں۔ حاضرین محترم، ولایت گالی گلوچ کا نام، اکڑنے کا، تکبر کا، دولت اکٹھی کرنے کا اور جبے کبے کا نام نہیں ہے۔ یہ 3 علامتیں، میں نے کہا کہ قرآن سے دور ہو گئے تو ہم بٹکتے چلے گئے، گمراہی کی دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ آئیے قرآن کی طرف اور اس قرآن کے بتائے ہوئے راستے کی طرف، تو یقیناً آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ولی وہی ہے جو عبادت کا پیکر ہو، ولی وہی ہے جو سخاوت کا پیکر ہو، اور ولی وہی ہے جو عاجزی کا پیکر ہو، اپنے وقت کا محقق بھی ہو، محدث بھی ہو، مفسر بھی ہو، ہزارہا کتب کا مصنف بھی ہو، مگر کسی کو اکڑ کر بات نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میں تو دین کے ادنا سے ادنا خادم کے جوتے سیدھے کرنے کے قابل بھی نہیں۔ اس کا نام ولایت ہے، یہ فیضان غوثیت ہے۔ اور 4 کتابیں پڑھ کر اکھڑ جانا، اس کا نام ولایت بولیے، اس کا حال ابن سقا والا ہے۔ تو یہ علامات ہیں کس کی؟ ولایت کی، جس کو قرآن نے بیان کیا۔ آئیے، یہ نچوڑ ہے آج کی گفتگو کا، اور یہ خلاصہ ہے آج کے درس عرفان القرآن کا، اور یہ درس عرفان القرآن ہی مشن ہے منہاج القرآن کا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمیں اس قرآن مجید کو پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس قرآن کا صدقہ ہماری مشکلیں آسان فرما، سب کے دکھ دور فرما، بیماریاں شفا فرما، اور جن لوگوں نے دعائے صحت کے لیے کہا گیا ہے
محمد اقبال صاحب اور محمد افضل چہل صاحب ان کی والدہ محترمہ علیل ہیں، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ محمد اقبال چہل صاحب کی اہلیہ محترمہ علیل ہیں، اللہ پاک ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ ماسٹر امجد فاضل صاحب کے بیٹے دبئی میں روڈ حادثہ کی وجہ سے زیر علاج ہیں، اللہ پاک ان کو بھی صحت اور سلامتی عطا فرمائے، شفا اور تندرستی عطا فرمائے۔ اور اہل محلہ میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں باری تعالیٰ ان سب کو صحت تندرستی عطا فرما، شفا عطا فرما، پوری امت کی خیر فرما، اور جو اس دار فانی سے جا چکے مولا ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ خاص طور پر عبد الکریم بٹ صاحب مرحوم، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور جملہ حاضرین کے بزرگ اساتذہ والدین جو اس دار فانی سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو قیامت کے دن حضور کی شفاعت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیا گیا علامہ صاحب خود ہی کریں گے۔ یہ مبشر مہر صاحب ہیں جنہوں نے رفاقت حاصل کی ہے مبشر مہر صاحب نے۔ یہ مبشر مہر صاحب آئیں جی، جو لائف ممبر حاصل کی ہے انہوں نے۔